میں اپنی جگہ پر بیٹھا رادھا کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا کیا واقعی وہ سچ تھا؟ کیا واقعی اس کے دل میں جنم بھومی کی مٹی کی محبت اب بھی موجود تھی؟ مجھے بہرحال اس پر اعتماد کرنا تھا، اس وقت تک جب تک کوئی بات مجھے اس سے بد دل نہ کر دیتی۔ اس وقت 2 بجنے والے تھے۔ میں صوفے پر لیٹ گیا۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد رادھا کی آواز سنائی دی، میں سونے جا رہی ہوں، تمہیں نیند آئے تو آ جانا۔ میں نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ رادھا کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ اس نے دروازے ہی سے گردن نکال کر مجھے بتا دیا تھا کہ وہ سونے جا رہی ہے۔ میں صوفے پر لیٹا بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ صوفہ زیادہ چوڑا بھی نہیں تھا کہ ڈھنگ سے کروٹ بدل سکتا۔ اس میں شاید ناریل کے چھلکے بھرے ہوئے تھے۔ سیٹ درمیان سے کسی قدر ابری ہوئی تھی، آگے اور پیچھے کی طرف ڈلوان تھی۔ بیٹھنے کے لیے تو یہ صوفہ بہت اچھا تھا، لیکن سونے کے لیے بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میری پچھلی رات بھی بے آرامی اور بے چینی میں گزری تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ تک کروٹیں بدلنے کے بعد میں اٹھ گیا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا۔ میرا خیال تھا کہ میں آہستگی سے پلنگ کے کنارے پر لیٹ جاؤں گا تاکہ رادھا کی نیند خراب نہ ہو، لیکن میں جیسے ہی پلنگ پر چڑھا رادھا کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے وشواس تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ صبح رادھا مجھ سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ ناشتے کے بعد گزشتہ روز کی طرح میں اس روز بھی کھرپی لے کر لان سنوارنے میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت رادھا بھی میرا ساتھ دے رہی تھی۔ بیکار بیٹھنا شیطان کو دعوت دینے کے مترادف تھا، اور شیطان سے بچنے کے لیے ہی میں نے یہ مصروفیت تلاش کر لی تھی۔ ہمارے لیے باہر کے حالات جاننا بہت ضروری تھا۔ سمپت کی گمشدگی نے دریودن کو چونکا دیا ہوگا۔ اب یہ پتہ نہیں سمپت کے قتل کا انکشاف ہو چکا تھا یا نہیں، لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ اس گمشدگی میں بھی دریودن کو میرا ہی ہاتھ نظر آیا ہوگا۔ گزشتہ رات سمپت نے جو کچھ بھی بتایا تھا اس سے میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ دہشت گردی کے کیمپ کی تباہی سے حکومت کی پوری مشینری ہل کر رہ گئی تھی۔ دلی سے انٹیلیجنس، را اور حکومت کے اعلیٰ ترین افسران اور راجستھان کے چیف منسٹر کی آمد اس بات کا ثبوت تھی کہ کیمپ تباہ کر کے میں نے انہیں اچھا خاصا نقصان پہنچایا تھا۔ کیمپ کی تباہی کے علاوہ را کی ایک ڈپٹی ڈائریکٹر الکا اگئی ہوتری بھی میرے ہاتھوں ماری گئی تھی، اور مندر کو بھی جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا۔ مندر کی تباہی بھی میرے کھاتے میں ڈال دی گئی تھی۔ یہ صدیوں پرانا مندر تھا۔ مختلف ادوار میں 3 مرتبہ پہلے بھی اسے نظر آتش کیا جا چکا تھا، اور ہر مرتبہ اس کی تعمیر نو اور وسعت میں اضافہ ہوتا رہا تھا، اور اب تو وہ آگ اس قدر خوفناک تھی کہ شاید اس کی دیواروں کے پتھر بھی پگھل گئے ہوں گے۔ ناگراج نے اعلیٰ حکام کو جو رپورٹ دی ہوگی وہ بھی یقیناً میرے خلاف ہوگی۔ مجھے تمام واقعات کا ذمہ دار قرار دے کر سارے الزامات میرے سر پر تھوپ دیے گئے ہوں گے۔ گزشتہ رات سمپت نے بتایا تھا کہ ناگراج دہشت گردی کے ایک اور منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ وہ خوفناک زہر جو انجیکشن کے ذریعے کسی جاندار کے خون میں شامل کر دیا جائے تو اس کے جسم کو بجلی سے زیادہ خوفناک جھٹکے لگتے ہیں۔ کم از کم 10-15 منٹ شدید ترین اذیت کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا مظاہرہ تو میں دیکھ بھی چکا تھا۔ یہ تو ناگراج نے بھی بتایا تھا کہ وہ یہ زہر تیار کر رہا ہے جسے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ انجیکشن ابھی تجرباتی مرحلے میں تھا، اس کا توڑ دریافت کرنا ابھی باقی تھا، اور اس رات وہ مجھ پر اس زہر کا تجربہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا ایک آدمی روی پنڈت میرے ہاتھوں اس تجربے کا شکار ہو گیا تھا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ حالات جیسے ہی معمول پر آئیں گے میں ماؤنٹ ایو سے نکل جاؤں گا، لیکن اب میں نے ارادہ بدل دیا تھا۔ اگر یہ زہر پاکستان پہنچ گیا تو تباہی پھیل جائے گی۔ یہ تخریب کاری اور دہشت گردی کا ایک نیا طریقہ تھا۔ اس کے لیے نہ گولیاں چلانی پڑیں گی، نہ بموں کے دھماکے کرنے پڑیں گے۔ اس زہر کے انجیکشنوں کے ذریعے موت بے گناہوں کو اپنی لپیٹ میں لیتی رہے گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ناگراج جیسے سانپ کا سر کچل کر ہی یہاں سے جاؤں گا، اور یہ کام مجھے جلد از جلد کرنا تھا تاکہ وہ زیادہ مقدار میں زہر کی تیاری پر کام شروع نہ کر سکے۔ اس روز شام سے ذرا پہلے رادھا نے باہر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ کل سمپت کو اسی پر شبہ ہو گیا تھا، اور رادھا نے یہ عقل مندی کی تھی کہ اسے چکمہ دے کر اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ضروری نہیں کہ آج بھی کوئی ایسا اتفاق ہو اور وہ بچ کر آ جائے، اس لیے میں نے بھی اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پلنگ کے نیچے رکھا ہوا رادھا کا ٹرنک عمرو عیار کی زنبیل ثابت ہوا۔ اس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ 3 عدد مردانہ جوڑے بھی رکھے ہوئے تھے۔ ایک جوڑا تو خالص راجستھانی تھا، میں نے وہی جوڑا پہن لیا۔ میرے سر پر پگڑی رادھا نے باندھی تھی۔ سندوری رنگ کی پگڑی کو بل دے کر لپیٹا گیا تھا۔ میں نے جب آئینے میں اپنا جائزہ لیا تو مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ مخصوص راجستھانی لباس، مخصوص انداز میں بندھی ہوئی پگڑی،
اپنے اس حلیے میں میں مکمل طور پر راجپوت جنگجو لگ رہا تھا۔ رادا بھی مجھے دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ اس نے اپنی مانگ میں سندور بھرتے ہوئے میرے ماتھے پر بھی سندور کا ٹیکا لگا دیا تھا اور پھر میری آنکھوں میں سرما لگانے لگی۔ میں آنے میں دیکھ کر ایک بار پھر مسکرا دیا۔ سرمے کی دار آنکھوں کے گوشوں میں دور تک نکلی ہوئی تھی، بالکل دیہاتیوں کی طرح۔ رادا نے بھی راجستھان کا دیہاتی لباس پہنا تھا۔ اس نے بڑے بونڈے میک اپ سے اپنا چہرہ بگاڑ لیا تھا اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا تھا کیونکہ اس طرح اس کا چہرہ بڑی حد تک تبدیل ہو گیا تھا، لیکن اس کی جسمانی کشش اپنی جگہ برقرار تھی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد ہی ہم کاٹیج سے نکلے تھے اور طویل چکر کاٹتے ہوئے شہر کے مرکزی علاقے میں پہنچ گئے۔ کیمپ میں بم دھماکوں اور مندر میں آتش زدگی کے بعد 4 دن گزر چکے تھے، مگر شہر میں اب بھی خوف و ہراس کی سی کیفیت تھی۔ ہر شخص سہما ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد دوسرے قریبی شہروں سے بھی پولیس کی نفری طلب کر لی گئی تھی۔ مشتبہ افراد کو روک کر پوچھ تاچھ کی جا رہی تھی۔ ان پولیس والوں کے علاوہ ناگراج اور دریودن کے آدمی بھی شہر میں پھیلے ہوئے تھے۔ سالار روڈ پر خاصی رونق تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں ہندوستان کے مختلف شہروں اور غیر ممالک سے آئے ہوئے سیاحوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ یہاں ہینڈی کرافٹس کی 20 دکانیں تھیں۔ اس علاقے میں سیاحوں کی دلچسپی انہی دکانوں کی وجہ سے تھی۔ ہم دونوں اس طرح گھوم رہے تھے جیسے ابھی ابھی کسی دیہات سے آئے ہوں اور یہاں کی ہر چیز ہمارے لیے انوکھی اور عجیب ہو۔ ہم نے ماربل کی مصنوعات کی ایک دکان سے ہنومان کی ایک چھوٹی سی مورتی بھی خرید لی تھی جسے رادا سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ 9 بجے کے قریب ہم راجندر مارگ کی طرف نکل آئے۔ اسی طرف دریودن کا مرینا کلب بھی تھا۔ اس علاقے میں بھی رونق تھی، لیکن پولیس کی سرگرمیاں بھی جاری تھی۔ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہم نے بہت سی باتیں معلوم کر لی تھیں۔ چیف منسٹر واپس جے پور جا چکا تھا، لیکن 2-3 اعلیٰ افسران یہاں موجود تھے۔ کیمپ کی تباہی کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس نے ایک ڈیلکس ہوٹل میں کیمپ لگا کر کام شروع کر دیا تھا۔ شہر میں بھی یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ جس شخص کو اس سلسلے میں کچھ معلومات ہوں وہ بلا خوف و خطر وہاں آ کر بیان دے سکتا ہے۔ ایک جگہ 2 پولیس والوں نے ہمیں بھی روک لیا۔ وہ مجھ سے الٹے سیدھے سوال کرنے لگے، مگر رادا نے بڑی خوبصورتی سے صورتحال کو سنبھال لیا۔ اے حوالدار، وہ کانسٹیبل کو گورتے ہوئے بولی، ہمار مرد سے کیا بات کرت ہو؟ یہ تو پہلی بار گاؤں سے باہر نکلت ہے۔ ہم سے پوچھو، ہمار تمہاری باتن کا جواب دیون ہے۔ کہاں سے آئے ہو تم لوگن اور کہاں رہت رہے ہو؟ کانسٹیبل نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی۔ ہمار نتھ دوارا اور راہ سے آہن ہو جی، رادا نے جواب دیا۔ اور پوچھو، کیا پوچھت ہو؟ ہم تمہیں چور لگت ہیں، ڈاکو لگت ہیں جو یوں روکت ہو؟ سالہ کہیں کا۔ اے زبان سنبھال، ورنہ میں تو اپنا زبان سنبھال رہا ہوں، تو اپنی زبان سنبھال۔ رادا مزید پھیل گئی۔ میں دل ہی دل میں گھبرا رہا تھا کہ رادا کو شاید پولیس والوں کا تجربہ نہیں تھا، کہیں ہمیں ہی لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ اس دوران 2-3 آدمی بھی جمع ہو گئے تھے۔ دوسرے پولیس والے نے رادا کو بازو سے پکڑا تو رادا نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بلی کی طرح غرائی، اپن کے شریر کو اپنا گندا ہاتھ مت لگائیو، خون کی ندیاں بہت جاویں گی۔ ہمار پیچھا چھوڑن کا کیا لیوگی؟ پہلے پولیس والے نے جھنجھلا کر کہا۔ ہم چلتی ہوں، پر اپنے ساتھی کو سنبھالیو، کسی ناری کا ہاتھ یوں نہ پکڑے۔ جے رام جی کی۔ چلو جی، رادا نے کہتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جے رام جی کی۔ پولیس والے نے گہرا سانس لیتے ہوئے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے۔ چند قدم چلنے کے بعد رادا نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس وقت تو تمہاری پھڈے بازی کام آ گئی، لیکن ہر جگہ یہ حربہ کام نہیں دے گا، میں نے کہا، اور پھر میں وہاں کھڑا اپنے آپ کو چغد ہی محسوس کر رہا تھا۔ کیا یہ عجیب صورتحال نہیں تھی کہ مرد تو خاموش کھڑا تھا اور عورت لڑنے مرنے کو تیار تھی؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ رادا نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال اب کیا پروگرام ہے؟ میں ناگراج کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اب اس سے 2 ہاتھ کرنا بہت ضروری ہو گیا۔ اس پر چوٹ لگانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اس وقت ناگراج بہت بنایا ہوا ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش مت کرنا۔ اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، رادا نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کوشش کر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، رادا نے جواب دیا۔ اس وقت دریودن سے بہتر اور کوئی آدمی نہیں ہو سکتا، وہی ہمیں ناگراج تک لے جا سکتا ہے۔ دریودن، میں بڑبڑایا۔ وہ اس وقت اپنے کلب میں ہوگا، لیکن اس حلیے میں ہمیں کوئی اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ بہرحال آؤ، اس ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر ایک کپ چائے پیتے ہیں، شاید کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ میں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اتفاق سے یہ وہی ریسٹورنٹ تھا جہاں رتنا نامی ویٹرس سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی
और मैं उसे रवि पंडित के होटल ले गया था और फिर वहाँ नागराज को आते देखकर मेरा प्रोग्राम बदल गया था। रवि पंडित के दफ्तर में नागराज की पिटाई करने और रवि पंडित को मौत के घाट उतारने के बाद मैं तो अकबी रास्ते से फरार हो गया था और रत्ना के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि उसका क्या हुआ था। होटल के दरवाजे पर नागराज के आदमियों ने उसे मेरे साथ देखा था। होटल के अंदर भी उसे मेरे साथ देखा गया था। मेरा ख्याल था कि मेरे फरार होने के बाद उसे पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर दिया गया होगा, लेकिन मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही मैंने रत्ना को देख लिया जो एक मेज़ पर कॉफ़ी सर्व कर रही थी। उस मेज़ पर एक उधेड़ उम्र मर्द और एक जवान लड़की बैठी हुई थी। इत्तेफाक से सिर्फ उस मेज़ पर 2 कुर्सियां खाली थीं और कहीं भी कोई सीट खाली नहीं थी। राधा ने इधर उधर देखा और फिर बड़ी बेतकल्फी से उस आदमी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं भी लड़की के सामने वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उस आदमी ने बड़ी खूंखार नज़रों से हमारी तरफ देखा था। रत्ना भी हमें बैठते देखकर वहीं रुक गई थी। वो सवालिया निगाहों से पहले राधा और फिर मेरी तरफ देखने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हमारे लिए भी ये लाओ जी। राधा ने उसे अपनी तरफ मतवज्जे करते हुए कॉफ़ी के कपों की तरफ इशारा किया, पर मीठा ज्यादती डालियो। रत्ना मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। उधेड़ उम्र शख्स और लड़की ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और अपने अपने कप उठाकर खामोशी से चुस्कियां लेने लगे। वो यकीनन कोई शिकारी लड़की थी जिसने बुढ़े को फांसा होगा और बुढ़ा पेचो ताप खा रहा था। हमारी वजह से शायद उनका प्रोग्राम गारत हो गया था। रत्ना हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आई तो इस दौरान वो दोनों काफ़ी ख़त्म कर चुके थे। लड़की ने बुढ़े को इशारा किया और वो दोनों उठ गए। राधा ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। बाजारों में घूमते फिरते हमने कुछ शॉपिंग भी की थी। दोनों थैले राधा ने अपनी गोद में रखे हुए थे। उन दोनों के उठते ही उसने थैले एक कुर्सी पर रख दिए और चाय की चुस्कियां लेते हुए हम सरगोशियों में बातें करने लगे। रत्ना इसी दौरान 3-4 मरतबा हमारे करीब से गुजरी थी। कप उठाते हुए भी उसने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा था, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं सकी थी। मैंने राधा को रत्ना के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मैंने रत्ना के बारे में फ़ौरन ही फैसला कर लिया था। ज़रूरी नहीं था कि राधा का कॉटेज मेरे लिए हमेशा महफूज रहे। मुझे इमरजेंसी के लिए कोई ना कोई महफूज ठिकाना रखना था और मेरा ख्याल था कि इस मकसद के लिए किसी वक्त रत्ना को इस्तेमाल कर सकूंगा। कॉफ़ी पीते हुए हमने प्रोग्राम फाइनल कर लिया था। राधा का ख्याल था कि दुर्योधन से बराह रास्त रब्ता करना चाहिए। उसने जो मंसूबा बनाया था वो वाकई काबिल अमल था और मैं उससे पूरी तरह मुत्तफिक था। रेस्टोरेंट से निकलकर हम एक तरफ चलते रहे। हमेशा की तरह मैंने उस वक्त भी इस बात का ख़ास ख्याल रखा था कि हमारा ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा, लेकिन कोई मुश्तबा आदमी नज़र नहीं आया था। मरीना क्लब से तकरीबन 1 फरलांग दूर हम रुक गए। अपने इस मंसूबे का एक बार फिर जायज़ा लिया और राधा अपने मिशन पर रवाना हो गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और फिर तारीकी में एक दरख्त के पीछे खड़ा हो गया। मैं जानता था कि हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। दुर्योधन को अगरचे ये पता नहीं चल सका होगा कि संपत हमारे हाथों मारा जा चुका है, लेकिन इल्का अगई होत्री के कत्ल के सिलसिले में तो उसे हम दोनों की तलाश थी। इसमें शुबा नहीं कि इल्का और दुर्योधन नागराज से किसी किस्म का इंतकाम लेना चाहते थे, लेकिन कैंप की तबाही पर उन सभी को गुस्सा था। मैं किसी के भी हाथ लग जाऊं, मुझे किसी सूरत में भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरह दुर्योधन से बराह रास्त राब्ता करना अगरचे निहायत खतरनाक था, मगर इसके सिवा हमारे लिए कोई चारा भी नहीं था। मुझे वहाँ खड़े हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। मैं बार बार उस रास्ते को देख रहा था जिस तरफ राधा गई थी। उस सड़क पर बहुत कम लोगों की आमदोरफ्त थी, लेकिन राधा नजर नहीं आई। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। दुर्योधन को राधा पर कोई शुबा तो नहीं हो गया था और ऐसा तो नहीं कि राधा को गिरफ्त में लेने के बाद वो मुझे फांसने के लिए कोई नया जाल तैयार कर रहा हो। 1 घंटा गुजर गया। अभी तक राधा की वापसी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने एहतियातन वो जगह तब्दील कर ली और सड़क पार करके एक चबूतरे के पीछे खड़ा हो गया। उस चबूतरे पर शायद किसी ज़माने में कोई मूर्ति नस्ब थी, लेकिन अब तो चबूतरा भी टूट फूट गया था। उस चबूतरे के साथ ही दरख्तों में एक तंग सा रास्ता था जो पीछे एक पार्क तक चला गया था और पार्क उस वक्त वीरान पड़ा था। 10 मिनट और गुजर गए और फिर एक गाड़ी उस तरफ आती हुई दिखाई दी। हेडलाइट्स की रोशनी में सामने दूर तक का इलाका रोशन हो गया। गाड़ी ठीक उसी जगह पर आकर रुक गई जहां चंद मिनट पहले तक मैं मौजूद था। गाड़ी के हेडलैम्प्स बुझ गए थे, ताहम अंदर की बत्ती जल रही थी। स्टीयरिंग के सामने दुर्योधन था, उसके साथ वाली सीट पर राधा और पिछली सीट पर एक और आदमी बैठा हुआ था। गाड़ी के अंदर की बत्ती जानबूझकर जलती छोड़ी गई थी ताकि मैं उन्हें देख सकूं।
شاید ان کا خیال تھا کہ میں انہیں دیکھتے ہی اپنی کمین گاہ سے باہر آ جاؤں گا۔ راما، راما، کہاں ہو تم؟ رادھا کی آواز سنائی دی۔ وہ اسی طرف منہ کر کے مجھے آواز دے رہی تھی جہاں مجھے چھوڑ گئی تھی، لیکن میں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ میں محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ میں یہ اندازہ لگا لینا چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی چال تو نہیں چلی جا رہی ہے۔ رادھا کار سے اترائی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پھر راما کا نام لے کر مجھے پکارنے لگی۔ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ اس کے لہجے سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں تھی۔ میں نے چند سیکنڈ اور انتظار کیا اور پھر چبوترے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ رادھا کا رخ دوسری طرف تھا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکی تھی۔ یہ رہا میں، رادھا دیوی، میں نے اسے آواز دی۔ رادھا ایک دم گونگ گئی۔ اوہ، وہ بولی، میں تو ڈر ہی گئی تھی، میں سمجھی تھی کہ تم ڈر کر بھاگ گئے ہو۔ کیسے بھاگ سکتا ہوں رادھا دیوی؟ میں نے اونچی آواز میں کہا تاکہ دریودن بھی سن لے۔ میری لگائی اس راکشس کے قبضے میں ہے اور میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ تم اسے بچا لیو گی نا؟ ہمارا مطلب ہے ہماری لگائی کو اس راکشس سے۔ ہاں ہاں، ہم تمہاری لگائی کو بچا لیں گے، بیٹھو گاڑی میں بیٹھو، رادھا نے کہتے ہوئے پچھلی طرف اشارہ کیا اور کار کا دروازہ کھول دیا۔ پہلے سے بیٹھا ہوا آدمی پیچھے سرک گیا۔ اس کے ہاتھ میں کاراکوف تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا تو کاراکوف کی نال میرے کندھے کو چھونے لگی۔ اس بندوقری کو پیچھے کو ہٹا دے بایا، کہیں ہمارا انتم نہ کر دے، میں نے ہاتھ سے رائفل پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس نے گور کر میری طرف دیکھا اور رائفل دوسری طرف کر کے اس کی نال کھڑکی سے باہر نکال دی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، وہ دریودن کا گارڈ تھا۔ بڑی ہی خوفناک شکل تھی اس کی۔ اس رات آشرم میں دریودن سے میری ملاقات تقریباً 2 گھنٹوں تک جاری رہی تھی، تاہم اس وقت وہ مجھے پہچان نہیں سکا تھا، مگر مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں میری آواز نہ پہچان لے، اس لیے میں بگڑے ہوئے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ موٹر جری تیز چلاؤ صاحب جی، کہیں وہ راکشس میری لگائی کی عزت لوٹ کر اس کی ہتیا نہ کر دے۔ میں نے آگے جھک کر دریودن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، رادھا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ 3 دن سے تمہارے کاٹیج میں ہے، تم نے پہلے پولیس کو اس کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی؟ دریودن نے کندھے سے میرا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، اس نے میری لگائی کو وہ بنا لیا ہے، کیا کہت ہے؟ ہاں یرغمال، میں باہر نکلوں ہوں تو کہت ہے کسی کو بتایا تو میری لگائی کی ہتیا کر دے گا اور اس سے پہلے اس کے ساتھ وہ کرے گا بلااتکار۔ رام رام، آج تم نے کیسے ہمت کر لی؟ دریودن نے کہا، میں سودا لینے کو آیا تھا جی۔ میں نے کہا، رادھا دیوی سے ملاقات ہو گئی، یہ تو واقعی دیوی سامان ہے جی۔ میری سمسیا سن کر بولی کہ ہمت کر لو، دریودن مہاراج میری لگائی کو کچھ نہیں ہومن دیں گے اور اس راکشس کو بھی پکڑ لیں گے، اسے بہت مار لگائی ہو صاحب جی، تم فکر مت کرو، میں اسے ایسی مار لگاؤں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ دریودن نے کہا، مگر تم نے شہر سے اتنی دور کاٹیج کیوں لیا؟ ناکی جھیل کے پرے؟ ہمارا نیا بیاہ ہوا ہے جی، میں نے شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہم سوچا تھا چند روز آرام سے رہیں گے، کوئی ستائے گا نہیں، مگر وہ راکشس بیچ میں کود پڑا۔ دریودن نے میری بات پوری کر دی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، یہ منصوبہ رادھا ہی نے بنایا تھا اور اب تک بڑا کامیاب جا رہا تھا۔ اس منصوبے کے مطابق رادھا نے دریودن سے یہ کہا ہوگا کہ الکا کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ خوف کی وجہ سے روپوش ہو گئی تھی اور اس دوران وہ مجھے بھی تلاش کرتی رہی۔ آج میرا سراغ ملا تو سیدھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے دریودن کو پہلے سے طے شدہ یہ کہانی سنائی تھی کہ میں نے تفریح کے لیے آئے ہوئے ایک جوڑے کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ دریودن نے رادھا کی کہانی پر یقین کر لیا تھا اور فوراً ہی اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ اس نے صرف ایک آدمی ساتھ لیا تھا اور یہ اس کی ایک اور حماقت تھی۔ کار تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی، اس راستے میں صرف ایک جگہ روکا گیا، مگر دریودن کی شکل دیکھتے ہی راستہ چھوڑ دیا گیا۔ اب گاڑی شہر کی حدود سے نکل کر جھیل کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ رادھا اور دریودن کیمپ کی تباہی، الکا کے قتل اور مندر کی آتش زدگی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس سے اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی شاندار ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔